ہم ترقی کے لیے آئے ہیں، فلاح کے لیے آئے ہیں، پرواز کے لیے آئے ہیں. لیکن ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ اگر آپ، یعنی میں اکثر اوقات آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ زندگی جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے، ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک تیز رفتار گاڑی میں آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. اگر آپ نے سوچ سمجھ کے بغیر سفر کرنا شروع کر دیا تو آپ زندگی کو ضائع کر دیں گے، اور آپ کا ٹھکانہ ہر حال میں جہنم ہے، کیونکہ آپ تو سمجھے ہی نہیں. آپ نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہی نہیں، اللہ کو تو منزل بنائے نہیں. آپ کو تو چلنا تھا اللہ کے راستے پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے زندگی کیا اور کیوں. دیکھیں، ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی غرض و غایت، یعنی اس کا مقصد جاننا ضروری ہوتا ہے. ہم جو بھی چیز بازار سے جو بھی چیز خریدتے ہیں، یا فرنیچر ہو گیا یا الیکٹرانک کی کوئی چیز ہو گئی، تو ہمیں اس کی ضرورت، ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پھر ہم اسی ضرورت کے تحت وہاں بازار جاتے ہیں، اسی دکان میں جاتے ہیں، پھر وہ مطلوبہ چیز خرید کر لے آتے ہیں. جو چیز بھی ہم خریدتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا فائدہ دے گی. یہ ایک عام بات ہے، سادی سی بات ہے. یعنی بغیر سوچے سمجھے ہم خریداری نہیں کرتے آنکھیں بند کر کے، اور نہ کسی مشین کو ہم بنا سوچے سمجھے یا آنکھوں پر پٹی باندھ کر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں تو ہر چیز ہم دیکھ بھال کے کر رہے ہیں دنیا میں. اب زندگی کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں. نہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا. صدیوں سے ایسا مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا اور کیوں ہے، کیا ہے اور کیوں ہے. دیکھیں، جو بھی ہے، میں اللہ کی عطا سے مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں، اصل تو ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا. کیا مطلب؟ ہم اوپر سے آئے ہیں، عالم ارواح سے آئے ہیں، اور یہ ارواح کیا ہیں یہ بھی جان لے. روح کیا چیز ہے؟ روح ایک امر ربی ہے. روح اصل انسان میں جو اصل چیز ہے وہ روح ہے. روح نکل جائے تو یہ ایک لاش بن جاتی ہے. دونوں ارواح، کیونکہ ایک روح جاتی ہے، اکٹھی دونوں روح جاتی ہیں. آتی یعنی اکٹھی نہیں ہے. پہلے تو روح حیوانی ہوتی ہے، پھر 4 مہینے بعد دوسری روح. لیکن جب انتقال ہوتا ہے ہمارا، ہم واپس جاتے ہیں، تو دونوں ارواح چلی جاتی ہیں. تو جو حیوانی روح ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. جو ربانی روح ہے اس کو موت نہیں ہے، اس کو منتقل ہونا ہے، انتقال ہے. دنیا سے اب یہ جائے گی اپنے رب کے پاس واپس. لیکن 2 ٹھکانے اس کے ہیں. خیر، میں ابھی میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی اصل میں، ہم اصل میں اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہیں. جس انسان کو روح، وہ ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ روح ربانی تھی. انسان کا جسم جب تیار ہو گیا تو اس کو سجدہ نہیں کیا جسم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، پھر تم اس کو سجدہ کرنا ہے.
ابھی میں روح کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری روح آئی ہے اوپر عالم ارواح سے. اس کائنات سے پہلے ہماری ارواح موجود تھی. الارواح جنود مجندہ، اس کی بھی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا. وہاں ارواح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کیا اور کیوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہماری ارواح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیار کا، محبت کا جذبہ تھا، چاہت کا جذبہ تھا کہ یہ ارواح تو مجھ سے دور ہیں، تو یہ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، مجھ سے ملاقات کریں، میرا دیدار کریں اور میرے قریب ہو جائیں. یہ اللہ کا ایک ارادہ ہوا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، یعنی روح کو جسم دیا. تو روح ہماری آئی ہے عالم ارواح سے. اب یہاں سے جب جائے گی تو یہ جائے گی عالم قبر یا عالم برزخ میں، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں. وہاں پر یہ رہے گی قیامت تک. قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر وہاں پر ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا. اور جن لوگوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، سمجھے نہیں، تو ضائع کریں گے. دیکھیں، زندگی کو آپ سمجھیں گے تو اس کو صحیح یوٹیلائز کریں گے. زندگی کا تو ایک سفر ہے، اس کی ایک منزل آپ نے متعین کرنی ہے. منزل آپ کو پتہ نہیں ہے، زندگی گزارے جا رہے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، بس پیسے ہیں بینک میں، یہ ادھر ادھر لٹر پٹر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو زندگی کو اس وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک قیمتی چیز ہے، ایک قیمتی وقت ہے ہمارے پاس دنیا میں، اور اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی اور اللہ کے تقرب کی. اور ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہر انسان اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد لے کر دنیا میں بھجوایا جاتا ہے. تمام ماحول، ہدایت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر کر دی ہے. تمام نعمتیں تمام کر دی ہے، ظاہری و باطنی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو یہ مقصد ہے. خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہم ترقی کے لیے آئے ہیں، فلاح کے لیے آئے ہیں، پرواز کے لیے آئے ہیں. لیکن ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ اگر آپ، یعنی میں اکثر اوقات آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ زندگی جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے، ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک تیز رفتار گاڑی میں آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. اگر آپ نے سوچ سمجھ کے بغیر سفر کرنا شروع کر دیا تو آپ زندگی کو ضائع کر دیں گے، اور آپ کا ٹھکانہ ہر حال میں جہنم ہے. کیونکہ آپ تو سمجھے ہی نہیں، آپ نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہی نہیں، اللہ کو تو منزل بنائے نہیں. آپ کو تو چلنا تھا اللہ کے راستے پر، اور آپ چل پڑے ہیں دنیا کے راستے پر. تو کتنا بڑا ظلم کیا. آپ نے گاڑی کو دنیا کے راستے پر چلا رہے ہیں. اس وقت میں ابھی جو کرنٹ پوزیشن ہے، ہم سب کی منزل دنیا ہے. ختم بات. دنیا مقصد، دنیا محبوب، دنیا مطلوب، اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے. دیکھیں، یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں، چھوٹا جرم نہیں ہے. مقصود اللہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تو اللہ کے راستے پر چلیں گے کیسے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ منزل جب آپ کی اللہ نہیں ہوئی تو آپ خامخواہ ٹیڑھے راستے پر جائیں گے اور آپ تباہی کی طرف جائیں گے، زندگی کو ضائع کریں گے. یہ تو ایک سرمایہ حیات تھا، آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنی تھی، اور ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، خود ہی اپنا نفع نقصان دیکھ لیں.
کہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں کہ نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی دکان کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ کچھ فائدہ حاصل ہو, کچھ نفع ملے. زندگی نفع کے لیے ہے, نقصان کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نفع کا نہ سوچا, فائدے کا نہ سوچا, اور فائدے کا راستہ یعنی سیدھے راستے پر اللہ کو منزل بنا کر آپ نہ چلے تو یقیناً آپ نقصان میں ہوں گے. خسران المبین کا لفظ کہا ہے اللہ تعالیٰ, ذالک هو الخسران المبین. خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں, دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. تو یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں. کیوں آپ زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, آپ ہوش میں آ جائیں. ہم مسلمان اس وقت بے ہوش ہیں, زندگی کے نشے میں دھت ہیں. یہ دنیا کے نشے میں ہم دھت ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنے دماغ میں دیکھ لیں کیا گھوم رہا ہے, صرف دنیا. باقی تو جو آپ نماز روزہ کر رہے ہیں وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ روایات ہیں. بنا سوچے سمجھے جو بھی آپ کام کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.